اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرڈر 18 CPC 1908 ایک دعوے کی سماعت سے ہیرنگ سے متعلق ہے اور اس کا دعوے کی ٹرائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر سماعت سے مراد، ہیرنگ سے مراد وہ کارروائی ہے جو کھلی عدالت میں کی جاتی ہے جب گواہان کا بیان لیا جاتا ہے، وکلاء عدالت میں خطاب کرتے ہیں اور فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی کارروائی دعویٰ دائر کرنے کے بعد کی جاتی ہے اس تمام کارروائی کا تعلق جو ہے وہ ٹرائل سے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر آرڈر 18 جو کہ ہیرنگ آف سوٹ اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنسز کو ڈیل کرتا ہے، اس کا تعلق پارٹیز ٹو دا سوٹ کی عدالت میں مقدمات شروع کرنے کے بارے میں ہے۔ جب سماعت دعویٰ کسی آئندہ دن پر ملتوی کی گئی ہو تو اس دن دونوں پارٹیز عدالت میں اپنے اپنے دلائل دیں گے اور دعوے کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو بیان کریں گے، اور اسی دوران وہ اپنی اپنی شہادتیں بھی پیش کر سکتے ہیں اور اپنی اپنی شہادتیں بھی پیش کریں گے، اور شہادتیں پیش کرنے کے بعد دونوں پارٹیز اپنے اپنے دعوے کی نسبت عام جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی دیں گے، عام بیان جو ہیں، اور جس دن پر مقدمے کی سماعت ملتوی کی گئی ہو اس دن وہ پارٹی جو مقدمہ شروع کرنے کا حق رکھتی ہے وہ اپنے مقدمے کی حالت، اس جو پوزیشن ہے وہ بیان کرے گی، اور جن تنقیحی امور کا ثابت کرنا ضروری ہوگا، جو ایشوز اس نے پروو کرنے ہیں وہ اس کو اپنے ایشوز کو پروو کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ایشوز تک محدود رہے گا تو اس کو ثابت کرے گا۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹی ہے، مدعا علیہ ہے، وہ اپنے مقدمے کی حالت بیان کرے گا، اپنے اعتبار سے شہادت پیش کرے گا۔ اس کے بعد وہ پورے جو دعوے کے بارے میں عدالت میں ایک بحث کرے گا، اور اس کے بعد جس پارٹی نے مقدمہ شروع کیا ہے وہ تمام مقدمے کی نسبت جواب دینے کا پابند ہوگا۔ اب جو آرڈر 18 کا رول 1 ہے وہ مقدمے کے شروع کرنے سے متعلق ہے، اور اس حوالے سے 2012 CLC پیج 1379، 2012 CLC پیج 844، 2007 YLR پیج 2858، 1991 CLC پیج 1470، PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 849، 1992 CLC پیج 1450، PLJ 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 148، اور PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 89E جو ہے وہ اس آرڈر 18 کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور رول 1 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک مقدمے کو شروع کرنے کا جو استحقاق ہے وہ پلینٹف کو ہے، اور آرڈر 18 رول 1 جو ہے وہ مقدمے کی سماعت کو شروع کرنے کا حق ہے۔ اس حوالے سے 1990 CLC پیج 1674 اور 1990 MLD پیج 1794 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب برڈن آف پروف اس پارٹی پر ہوگا جو ایسی صورت میں ناکام ہوگا اگر دونوں طرف کوئی شہادت پیش نہ کی جائے، یعنی برڈن آف پروف اس پارٹی پر ہوگا جو ایسی صورتحال میں ناکام ہو جائے گا اگر دونوں طرف سے کوئی جو شہادت ہے وہ پیش ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 118 قانون شہادت آرڈر 1984 بھی سیم اسی بات کو، برڈن آف پروف کو پیش کر دیتا ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن PLD 1984 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 138 ہمیں دے دیتی ہے۔ اور اگر کسی ایشو کا برڈن آف پروف مدعی پر ہو تو اسے آپ کو پتہ ہے کہ اس سوٹ کو شروع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تاہم کچھ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جب ڈیفینڈنٹ کارروائی شروع کر سکتا ہے، مثلا جب ابتدائی
جو ایشو ہے مدعا علیہ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، جس میں دعوے کی دائری پر اعتراض کیا گیا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے کسی شہادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو مدعا علیہ جو ہے وہ کارروائی کا آغاز اس حوالے سے کر لیتا ہے۔ اور جب تمام ایشوز کا برڈن آف پروف ڈیفینڈنٹ پارٹی پہ آ رہا ہو، اور جب ڈیفینڈنٹ نے مدعی کے اس موقف کو جو حقائق پر مبنی ہو تسلیم کر لیا ہو، لیکن اس نے یہ موقف اختیار کیا ہو کہ یا تو قانون کی بنا پر یا ان حقائق کی بنا پر جن کا اعادہ مدعا علیہ نے کیا ہو، دین پلینٹف جو ہے وہ استدعا کرتا ہے کہ وہ کسی قسم کی جو داد رسی ہے اس کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ ایڈمٹ کر چکا ہے، اور ایڈمٹڈ فیکٹ جب بھی آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو پروف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 409 اور 1996 ایس سی ایم آر پیج 351 اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے اسٹیٹمنٹ اینڈ پروڈکشن آف ایویڈنس کی، جو کہ آرڈر 18 رول 2 واضح کر دیتا ہے، اور اسی حوالے سے 1997 ایم ایل ڈی پیج 765 اور 1998 سی ایل سی پیج 1128 اور 1997 سی ایل سی پیج 1665 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور رول 4 آرڈر 18 واضح کر دیتا ہے کہ witnesses to be examined in the open court، شہادت گواہان اوپن کورٹ میں ہوگی۔ اور اس کے بعد رول 5 جو ہے آرڈر 18 کا یہ واضح کر دیتا ہے کہ how evidence shall be taken in the appealable cases، طریقہ شہادت جو ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آرڈر 18 جو ہے وہ پارٹیز کے عدالت میں مقدمات کو شروع کرنے کے حوالے سے ہے، اور شہادت کو جو ایگزامینیشن آف وٹنسز ہے اس کو یہ انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ تمام صورتحال جو ہے یہ آرڈر 18 جو ہے وہ ایک مقدمے کی ہیئرنگ اور جو اس مقدمے کے حوالے سے ایگزامینیشن آف وٹنسز ہے اس کے حوالے سے جو ہے ڈیل کرتا ہے۔ اور آرڈر 18 رول 1 سے لے کے رول 18 تک جو ہے وہ اسی حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتے ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت جو ہے پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 89E جو ہے وہ ہمیں واضح کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 2012 سی ایل سی پیج 844 جو ہے یہ ہمیں آرڈر 18 کی تمام انٹرپریٹیشن جو ہے کہ ہیئرنگ آف سوٹ جو ہے وہ کس پارٹی نے اس کا آغاز کرنا ہے، اور ایگزامینیشن آف دا وٹنسز جو ہے وہ کن پارٹیز پہ برڈن آف پروف ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہمیں جانا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ آرٹیکل 118 برڈن آف پروف جو ہے ہمیشہ اس پارٹی پر ہوگا جو ایسی صورت میں ناکام ہو جائے گی اگر دونوں طرف کوئی شہادت پیش نہ کی جائے گی، برڈن آف پروف اسی پہ جائے گا۔ اور آرٹیکل 118 قانون شہادت آرڈر 1984 اس حوالے سے ہمیں اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ تو چند باتیں تھی ہیئرنگ آف سوٹس اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنسز انڈر آرڈر 18 رول 1 سے لے کے رول 18 تک جو ہے وہ ہمیں جس طرح سے انٹرپریٹیشن دے رہی ہے سی پی سی 1908، چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں سے اس کو گپ شپ لگا دینی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ملتے ہیں آرڈر 19 جو کہ ایفیڈیوٹس کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے ہم اپنی اگلے جو سیگمنٹ ہے آرڈر 19 کا وہ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔